گھر کے اندر خاموشی کا راج تھا۔ دیواروں پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک پورے مکان میں گونج رہی تھی۔ چھوٹا سا صحن، پرانی سی چارپائی، ایک کونے میں رکھی جانماز، شیلف پر سجی چند دینی کتابیں، یہی حالے کی دنیا تھی۔ وہ ایک امام کی بیٹی تھی۔ سادگی، حیا، عبادت، یہی اس کی پہچان تھی۔ پورے محلے میں لوگ اس کے اخلاقی مثال دیتے تھے۔ اس کے والد برسوں سے مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ معمولی تنخواہ میں گھر کا خرچ چلاتے تھے۔ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا، کبھی اپنی عزت نفس پر آنچ نہ آنے دی۔ پھر اچانک بیماری نے سب کچھ بدل دیا۔ پہلے ہلکی تکلیف محسوس ہوئی، پھر درد بڑھتا گیا۔ شہر کے بڑے ہسپتال میں معائنہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے فوری علاج، مہنگی دوائیں، مسلسل ٹیسٹ، آپریشن کی ضرورت بتا دی۔ اخراجات سن کر حالے کے والد کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ان کے پاس اتنی رقم کبھی تھی ہی نہیں۔ مسجد کی معمولی آمدنی میں 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی تھی۔ علاج کہاں سے ہوتا؟ حالے نے اپنے چند زیور بیچ دیے۔ گھر کی جمع پونجی ختم ہو گئی۔ محلے والوں نے بھی اپنی استطاعت کے مطابق مدد کی، پھر بھی رقم پوری نہ ہو سکی۔ ہر گزرتا دن اس کے والد کو مزید کمزور کرتا جا رہا تھا۔ حالے راتوں کو جاگ جا کر دعائیں مانگتی، اپنے رب سے صرف ایک دعا کرتی کہ اس کے والد صحت یاب ہو جائیں۔ باقی زندگی وہ ہر آزمائش قبول کر لے گی۔ اسی دوران ارحام کی ماں مسجد آئیں۔ انہوں نے امام صاحب کی حالت دیکھی، حالے کی بے بسی دیکھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر انہوں نے ایک ایسی پیشکش کی جس نے حالے کی پوری زندگی کا رخ بدل دیا۔ انہوں نے علاج کا پورا خرچ اٹھانے کی ذمہ داری لے لی۔ بہترین ہسپتال، بہترین ڈاکٹر، ہر دوا، ہر خرچ، سب کچھ وہ برداشت کرنے کو تیار تھی۔ بدلے میں صرف ایک شرط تھی، حالے کو ان کے بیٹے ارحام سے شادی کرنا ہوگی۔ یہ فیصلہ کسی خوشی کا نتیجہ نہیں تھا، ایک مجبور بیٹی کی قربانی تھی۔ حالے نے اپنے والد کی طرف دیکھا۔ وہ بیماری سے نڈھال تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پر بے بسی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو اس آزمائش میں نہیں دھکیلنا چاہتے تھے۔ حالے نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، خاموشی سے مسکرائی، پھر سر جھکا کر اس رشتے کے لیے رضامندی دے دی۔ اس نے اپنی خوشیوں کو اپنے والد کی زندگی پر قربان کر دیا۔ شادی ہو گئی۔ ارحام سکندر شہر کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہونے والی گھرانے کا واحد وارث تھا۔ دولت، طاقت، غرور، عیش، ہر بری عادت اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ راتیں پارٹیوں میں گزرتی، صحبتیں نشے کے اثر میں ڈوبی ہوئی ہوتی۔ کسی کی عزت، کسی کے جذبات، کسی کی بے بسی، کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں تھی اس کی نظر میں۔ اس کی ماں کو یقین تھا کہ ایک نیک سیرت لڑکی شاید اس کی بیٹی کی زندگی بدل دے۔ اسی امید نے حالے کو اس گھر کی دہلیز تک پہنچا دیا۔ شادی کے چند دن بعد ایک بڑی بزنس پارٹی رکھی گئی۔ ارحام نے ضد کی کہ حالے بھی اس کے ساتھ جائے۔ حالے نے انکار کیا۔ اس نے ایسی محفلوں میں جانے سے ہمیشہ گریز کیا تھا، مگر ارحام نے اس کی ایک نہ سنی۔ اس کے سامنے سیاہ سلک کی نہایت نفیس سی ساڑی رکھ دی۔ حالے نے لرزتے ہاتھوں سے وہ ساڑی اٹھائی۔ اس کے دل میں عجیب سا خوف اتر آیا، پھر خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ ویلکم بیک ٹو یور فیورٹ چینل۔ ویورز، آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا کبھی آپ نے اپنے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ کیا جو شخص آپ کو ہنستا ہوا نظر آتا ہے وہ واقعی میں خوش ہے؟ آج کی کہانی میں اسی سوال کا آپ کو جواب ملے گا۔ کہانی کو شروع سے آخر تک ضرور واچ کیجیے، اور کہانی شروع ہونے سے پہلے ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ تو آئیں آج کی کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد واش روم کے اندر سے دبے دبے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حالے کی سسکیاں بند دروازے سے ٹکرا کر باہر پھیل رہی تھیں۔ وہ خود کو اس لباس میں دیکھ کر شدید اذیت محسوس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔
واش روم کے باہر ارحام سکندر دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا. انگلیوں میں دبا سگار آہستہ آہستہ جل رہا تھا. دھواں فضا میں بکھر رہا تھا. اس کے ہونٹوں پر بے رحم مسکراہٹ کھل رہی تھی. بڑی نیک بنتی ہے نا، اب دیکھتا ہوں کیسے اپنی پارسائی قائم رکھتی ہے. اس نے سگار کا ایک لمبا کش لیا، دھواں ہوا میں چھوڑ دیا. چند لمحوں بعد دروازہ کھلا. سیاہ سلک کی ساڑی میں ملبوس ہالے نظریں جھکائے باہر نکلی. آنسوؤں کی نمی ابھی تک اس کی پلکوں پر موجود تھی. اس کا پورا وجود شرم، جھجک، بے بسی میں ڈوبا ہوا تھا. ارحم نے پہلی نظر اس پر ڈالی. وقت جیسے ایک لمحے کے لیے تھم گیا. اسے پہلی بار احساس ہوا کہ سادگی بھی حسن کی انتہا ہو سکتی ہے. اس کا دل جیسے سینے میں بے قابو ہو کر دھڑک اٹھا. نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا. پھر اچانک اسے یاد آیا کہ وہ اسی لباس میں حالے کو پارٹی میں لے جانے والا تھا. خیال آتے ہی اس کے جبڑے بھنج گئے. دل نے عجیب سی بے چینی محسوس کی، جیسے کسی اور کی نظریں حالے پر پڑنے کا تصور بھی اسے برداشت نہ ہو. اس نے فوراً رخ دوسری طرف موڑ لیا. چینج کر کے کوئی ڈیسنٹ سا ڈریس پہنو اپنی پسند کا. حالے نے بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھا. اس کی آنکھوں میں حیرت صاف جھلک رہی تھی. ابھی چند لمحے پہلے تک وہی شخص اسے مجبور کر رہا تھا. اب اچانک اس کے فیصلے کا مطلب اس کی سمجھ سے بالکل باہر تھا. دراصل بات ایسی تھی کہ اس سے پہلے ان لوگوں کا لڑائی جھگڑا ہو چکا تھا. بات ایسی شروع ہوئی تھی کہ ارحام نے الماری کھولی، سیاہ سلک کی ساڑی نکال کر سیدھی حالے کی طرف بڑھا دی. یہ پہن لو، آج رات میرے ساتھ پارٹی میں چلنا ہے. حالے نے ساڑی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے سر ہلا دیا. میں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی. ارحام کی آنکھیں تنگ ہو گئیں. کیوں نہیں پہن سکتی؟ مجھے عادت نہیں. مجھے ایسے لباس میں سکون محسوس نہیں ہوگا. سکون؟ وہ طنزیہ ہنسا. شادی کرنے کا تو بہت شوق تھا، اب میری پسند کے مطابق بھی چلنا پڑے گا. حالے نے دکھ سے اس کی طرف دیکھا. یہ شادی میری خواہش نہیں تھی. واقعی؟ وہ ایک قدم اس کے قریب آیا. پھر انکار کیوں نہیں کیا تھا؟ حالے کے لب کانپ گئے. میرے ابو کو جان کا سوال تھا. ارحام نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے. جو بھی تھا، اب تم میری بیوی ہو. حالے نے ہمت کر کے دھیمی آواز میں کہا. بیوی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی حیا چھوڑ دے. ارحام کی پیشانی پر بل پڑ گئے. او، پھر شروع ہو گئی نصیحت. حالے خاموش رہی. تم تو بڑی عالمہ بنتی ہو، مولوی کی بیٹی ہو. تمہیں تو یہ بھی پتا ہوگا کہ شوہر کی بات ماننی ہوتی ہے. شوہر کی ہر جائز بات ماننی ہوتی ہے. حالے نے پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا. اگر کوئی بات میرے ضمیر کو تکلیف دے، میرے پردے کو ٹھیس پہنچائے، پھر میں معذرت کر سکتی ہوں. ارحام نے تلخی سے ہنکارا بھرا. بڑی لمبی تقریریں آتی ہیں تمہیں. میں بحث نہیں کر رہی، صرف اپنی بات سمجھا رہی ہوں. مجھے سمجھنے کا کوئی شوق نہیں. اس نے ساڑی اس کے ہاتھوں میں رکھ دی. 5 منٹ ہے تمہارے پاس. یہی پہن کر باہر آؤ. میں نہیں پہن سکتی. پہننا پڑے گا. نہیں، میں نے کہا نا. اس کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی. حالے خوف سے سہم گئی. آنکھوں میں آنسو اتر آئے. اس نے لرزتے ہاتھوں سے ساڑی پکڑ لی. ایک لمحہ اپنے رب کو یاد کیا، پھر خاموشی سے واش روم کی طرف بڑھ گئی. دروازہ بند ہوتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی. وہ فرش پر بیٹھ گئی. ساڑی اس کی گود میں پڑی تھی. آنسو ایک ایک کر کے اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے. کافی دیر بعد اس نے خود کو سنبھالا. کانپتے ہاتھوں سے ساڑی پہنی. ہر پل اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو کھو رہی ہو. واش روم کا دروازہ کھلا. ارحام نے جیسے ہی اس پر نظر ڈالی، اس کے اندر عجیب سی بے چینی دوڑ گئی. وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا. اس کے ذہن میں صرف ایک خیال گردش کرنے لگا. اگر وہ حالے کو اس لباس میں پارٹی میں لے گیا، ہر شخص اسی کو دیکھے گا، ہر نگاہ اسی پر ٹھہر جائے گی، ہر کوئی اس کے حسن کا دیوانہ ہو جائے گا. وہ خود شاید پوری رات کسی کی نظر حالے پر برداشت نہ کر سکے. اس نے بے اختیار اپنی مٹھیاں بھیج لی. دل عجیب سی جلن سے بھر گیا. وہ خود بھی اس احساس کی وجہ نہیں سمجھ سکا. چند لمحے بعد اس نے رخ دوسری طرف پھیر لیا. چینج کر کے کوئی ڈیسنٹ سا ڈریس پہنو اپنی پسند کا. اتنا کہہ کر وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا. حالے کچھ لمحے وہیں ساکت کھڑی رہی. اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا.
چند منٹ بعد وہ دوبارہ واش روم میں آ گئی، دروازہ بند کیا، آہستہ سے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، سسکیاں پورے واش روم میں گونجنے لگیں۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی سوال بار بار اٹھ رہا تھا، آخر اس کی قسمت میں ایسا شوہر ہی کیوں لکھا گیا؟ وہ اپنے بیمار والد کا چہرہ یاد کرتی رہی، اپنی ماں کی بے بس آنکھیں یاد کرتی رہی، اپنی وہ زندگی یاد کرتی رہی جہاں سکون تھا، عزت تھی، سادگی تھی۔ پھر اپنی موجودہ زندگی پر نظر ڈالی، دولت بہت تھی، سکون کہیں نہیں تھا۔ وہ روتی رہی، دعا کرتی رہی کہ ایک دن اللہ ارحام کے دل کو بدل دے، ورنہ اس کے لیے یہ رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید کٹھن ہوتا چلا جائے گا۔ ارحام کے کمرے کا دروازہ زور سے بند ہونے کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ چند لمحے بعد گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ حالیہ نے آہستہ سے ساڑی اتاری، اپنے سادہ کپڑے پہن لیے، پھر دوبارہ واش روم کے فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی سسکیاں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ وہ اپنے آنسو روکنے کی بہت کوشش کر رہی تھی، مگر دل جیسے ٹوٹ چکا تھا۔ اسی دوران دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ حالے بیٹا، یہ ارحام کی ماں کی آواز تھی۔ انہیں جواب نہ ملا، مگر اندر سے آتی سسکیوں نے انہیں بے چین کر دیا۔ انہوں نے دروازہ آہستہ سے کھول دیا۔ سامنے فرش پر بیٹھی حالے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ ارحام کی ماں کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً اس کے قریب بیٹھ گئیں، نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہوا بیٹا؟ حالے نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے۔ کچھ نہیں امی جی۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ ان کی آواز میں ممتا تھی۔ یہ آنسو خود تو نہیں آتے۔ حالے نے نظریں جھکا لی۔ واقعی کچھ نہیں۔ ارحام نے کچھ کہا ہے؟ حالے خاموش رہی، خاموشی ہی جواب بن گئی۔ ارحام کی ماں نے ایک گہرا سانس لیا، ان کے چہرے پر افسوس اتر آیا۔ انہوں نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دیکھو بیٹا، میں اپنے بیٹی کی غلطیوں کا دفاع نہیں کروں گی، وہ غلط ہوگا تو میں یہی کہوں گی کہ وہ غلط ہے۔ حالے خاموشی سے سنتی رہی۔ یہ وہ لڑکا ہے جس نے پوری زندگی صرف اپنی مرضی کی ہے، جس چیز پر دل آیا وہ حاصل کر لی، جس کام کا دل چاہا وہ کیا، کسی نے کبھی اسے روکنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ چند لمحے رکی، ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ آیا، شادی کا فیصلہ۔ وہ فیصلہ بھی اس نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، میرے دباؤ میں آ کر کیا۔ حالے نے پہلی بار چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ میں جانتی تھی وہ انکار کرے گا، میں جانتی تھی وہ غصہ کرے گا، پھر بھی میں نے اسے مجبور کیا۔ انہوں نے دھیرے سے مسکرا کر حالے کے سر پر ہاتھ پھیرا، کیونکہ مجھے یقین تھا دنیا کی کوئی چیز میرے بیٹے کو نہیں بدل سکتی، ایک نیک بیوی شاید بدل دے۔ حالے کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہارے ابو کو دیکھا تھا، ان کی بیماری دیکھی تھی، تمہاری بے بسی دیکھی تھی، پھر ایک ماں ہونے کے ناطے ایک فیصلہ کیا۔ شاید میری نیت اچھی تھی، شاید میرا طریقہ غلط تھا۔ حالے نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ ایسا مت کہیے امی جی، آپ نے میرے ابو کی جان بچائی ہے، میں یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی۔ ارحام کی ماں نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ تھپ تھپایا۔ احسان تب مکمل ہوگا جب تم دونوں خوش رہو گے۔ حالے خاموش ہو گئی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، ارحام دل کا برا نہیں ہے، غصہ بہت ہے، ضد بہت ہے، خود غرض بھی ہے، مگر میں نے آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی دیکھی ہے۔ حالے نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ اگر تمہیں اس لباس میں پارٹی میں لے جانا چاہتا تو ضرور لے جاتا، اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر آخری لمحے اس نے اپنا فیصلہ بدل دیا، اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہے۔ حالے نے آہستہ سے نظر جھکا لی، وہ وجہ اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ارحام کی ماں نے اٹھتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ بیٹا، ہر رشتہ وقت مانگتا ہے، تم ہمت مت ہارنا۔ میں وعدہ نہیں کر سکتی کہ سب کچھ جلد ٹھیک ہو جائے گا، مگر اتنا ضرور کہہ سکتی ہوں کہ میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں۔ حالے نے پہلی بار ان کے گلے لگ کر خاموشی سے رونا شروع کر دیا۔ ارحام کی ماں اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتی رہی۔ ان کے دل میں صرف ایک دعا تھی،
کاش وہ دن جلد آئے جب ان کا بیٹا اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ مسکراہٹ کی وجہ بنے۔ ارحام کی ماں نے حالے کے آنسو صاف کیے، پھر اسے اپنے ساتھ بستر پر بٹھا لیا۔ بیٹا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم اس گھر میں اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں کسی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں مل کر سب کچھ ٹھیک کریں گے۔ حالے نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ لیکن امی جی، میں نے تو کبھی کسی کا دل دکھایا بھی نہیں، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا، کیونکہ ارحام کو کبھی کسی نے روکا نہیں، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی ہے۔ اب اچانک اسے ایک ایسا رشتہ ملا ہے جسے وہ اپنی مرضی سے قبول نہیں کر سکا، اسی لیے وہ اپنی ضد نکال رہا ہے۔ حالے خاموشی سے سنتی رہی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ابھی تم دونوں کے رشتے کی باقاعدہ شروعات بھی نہیں ہوئی، آج تو شادی کو صرف 1 ہفتہ ہوا ہے۔ حالے نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ ارحام کی ماں نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، مجھے سب معلوم ہے، پہلی رات ہی اس نے تمہیں صوفے پر سونے کا کہا تھا۔ حالے کی آنکھوں میں حیرت آ گئی۔ وہ میرا بیٹا ہے، اس کی ہر حرکت پہچانتی ہوں۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ تم اتنی تنگ آ جاؤ کہ خود ہی اس سے الگ ہونے کی بات کرو۔ اس کی نظر میں یوں میری بات بھی رہ جائے گی، اس کی جان بھی چھوٹ جائے گی۔ حالے کا دل مزید بوجھل ہو گیا۔ مگر تم ایسا ہرگز نہیں کرنا، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ جتنا ضدی ہے، تمہیں اتنا ہی صبر کرنا ہوگا۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک ارحام کی ماں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آج ایک بات میں نے بھی محسوس کی۔ حالے نے سوالیہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جب تم اس سیاہ ساڑی میں باہر آئی تھی، اس وقت ارحام کی نظریں تم پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے جیسے سب کچھ بھول گیا تھا۔ حالے کے گال سرخ ہو گئے، پھر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، وہ اپنے دل کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگلی صبح حالے بہت جلدی اٹھ گئی، نماز ادا کی، پھر کچن کی طرف چلی گئی۔ ارحام کی ماں بھی وہیں آ گئی۔ آج ایک کام کرتے ہیں، حالے نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا امی جی؟ آج ارحام کی پسند کا کھانا بناتے ہیں۔ حالے نے فوراً سر ہلا دیا۔ مجھے بتا دیجیے، میں بنا دیتی ہوں۔ انہوں نے ہنس کر کہا، ایک بات سنی ہوگی، مرد کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کر جاتا ہے۔ حالے ہلکا سا مسکرا دی، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر دونوں کئی گھنٹے کچن میں مصروف رہیں۔ حالے نے پوری محنت سے ہر چیز تیار کی، ہر مسالہ احتیاط سے ڈالا، ہر ڈش محبت سے سجائی۔ آخر کار دسترخوان تیار ہو گیا۔ دوپہر کے وقت ارحام گھر آیا۔ وہ سیدھا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ حالے خاموشی سے کھانا اس کے سامنے رکھنے لگی۔ ارحام نے پہلا نوالا لیا۔ ذائقہ زبان پر آتے ہی وہ چند لمحے کے لیے رک گیا۔ کھانا حقیقت میں بہت لذیذ تھا، اتنا اچھا کہ وہ بے اختیار دوسرا نوالا لینے ہی والا تھا۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، یہ بھی دوسری عورتوں کی طرح کھانا بنا کر میرا دل جیتنا چاہتی ہے۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ سخت کر لیا، چمچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ بہت فضول کھانا ہے۔ حالے کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ اس سے اچھا کھانا تو ہماری نوکرانی بنا لیتی ہے۔ وہ کرسی پیچھے ہٹا کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے کھانے کے قابل نہیں، اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ حالے جیسے پتھر کی مورتی بن گئی۔ صبح سے مسلسل کھڑی رہنے والی ٹانگوں میں اب جان نہیں رہی تھی۔ اس نے کتنی محبت سے ہر چیز بنائی تھی، کتنی امید سے سوچا تھا شاید آج پہلی بار ارحام اس سے نرمی سے بات کرے گا، مگر چند لفظوں نے اس کی ساری محنت توڑ کر رکھ دی۔ اس کی آنکھوں سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے۔ ارحام کی ماں سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی ارحام باہر نکلا، وہ فوراً حالے کے پاس آ گئی۔ انہوں نے پلیٹ سے ایک نوالا اٹھایا، چکھا، پھر مسکرا دی۔ میں جانتی تھی۔ حالے نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا۔ یہ جھوٹ بول کر گیا ہے۔ انہوں نے یقین سے کہا، اسے کھانا بہت پسند آیا تھا۔ میں اپنے بیٹے کی ایک ایک حرکت پہچانتی ہوں۔ اگر کھانا واقعی برا ہوتا تو وہ پہلا نوالا کھاتے ہی پلیٹ ایک طرف کر دیتا۔ وہ تو دوسرا نوالا لینے لگا تھا، پھر جان بوجھ کر خود کو روک لیا۔ حالے حیرت سے انہیں دیکھتی رہی۔ انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ صرف تمہیں تنگ کر رہا ہے، وہ چاہتا ہے تم ہار مان لو۔ حالے نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کیے۔ ارحام کی ماں نے اس کی ٹھوری اٹھائی۔ تم نے ہمت نہیں ہارنی، ایک نہ ایک دن اسے ماننا ہی پڑے گا کہ اس کی زندگی میں آنے والی سب سے اچھی چیز تم ہو۔
ارحام صبح سویرے ہی اپنے کمرے سے نکل کر بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ نیچے پورا لان صاف نظر آ رہا تھا۔ ہالے پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ چہرے پر حسب معمول سکون تھا۔ ارحام ہلکا سا مسکرایا۔ آج دیکھتے ہیں کتنی بہادر ہو۔ اسی وقت دروازے کی گھنٹی بجی۔ ہالے نے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے نہایت شوق لباس پہنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ ہالے نے شائستگی سے پوچھا، جی آپ کون ہیں؟ لڑکی نے مسکرا کر چشمہ اتارا۔ میں سونیا ہوں۔ ہالے خاموش رہی۔ سونیا نے فخر سے گردن اونچی کی۔ تمہارے شوہر کی گرل فرینڈ۔ ہالے کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا کہ کیا فضول باتیں کر رہی ہیں آپ؟ فضول نہیں، حقیقت۔ سونیا نے بے پرواہی سے جواب دیا، تمہارے ساتھ تو اچانک شادی ہوئی ہے۔ میں کئی مہینوں سے ارحام کے ساتھ ہوں۔ اب ذرا اسے بلاؤ، ہم دونوں نے ڈیٹ پر جانا ہے۔ یہ الفاظ ہالے کے دل پر تیر کی طرح لگے۔ چند لمحوں کے لیے اس کی سانسیں جیسے رک گئیں۔ اسے اپنی ساس کی بات یاد آئی، تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے آنسو اندر ہی روک لیے، پھر پورے اعتماد سے سونیا کی آنکھوں میں دیکھا، تم جو کوئی بھی ہو اب یہاں سے چلی جاؤ۔ سونیا نے طنزیہ ہنسی ہنسی، مجھے نکالو گی؟ ضرورت پڑی تو ضرور نکالوں گی۔ ارحام مجھے خود بلائے گا۔ ارحام میرا شوہر ہے، اس کی میرے ساتھ شادی ہو چکی ہے۔ اس گھر میں کھڑے ہو کر میرے شوہر پر حق جتانے کی اجازت کسی کو نہیں۔ اوپر بالکنی میں کھڑا ارحام چونک گیا۔ اس نے پہلی بار ہالے کو اس لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا۔ تو ویورز، یوٹیوب پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے درمیان میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ تو ویورز، کہانی کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، جیسا آپ کو لگ رہا تھا معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ معاملہ اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس راز سے کس طرح سے پردہ اٹھے گا یہ جاننے کے لیے آپ ویڈیو کے آخر تک اس کہانی کو دیکھیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں۔ آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں۔ وہ دلچسپی سے ریلنگ پر جھک گیا۔ اوہ، اس لڑکی کے اندر تو کافی سپارک ہے۔ نیچے سونیا نے ناک چڑھائی، تم گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی ہو، میرے سامنے کھڑی ہونے کی بھی کوشش مت کرو۔ ہالے نے دونوں ہاتھ باندھ لیے، پھر نہایت سکون سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بس اتنی سی بات تھی؟ سونیا حیران ہوئی۔ ہالے نے فوراً کہا، چلو نکلو یہاں سے۔ سونیا نے آنکھیں پھیلائی، کیا کہا؟ سنائی کم دیتا ہے کیا؟ دفع ہو جاؤ۔ سونیا غصے سے آگے بڑھی، تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں؟ ہالے نے فوراً جواب دیا، مجھے جاننے کا بھی کوئی شوق نہیں۔ سونیا نے پھر غرور سے بال جھٹکے۔ ہالے نے بے اختیار کہا، اگر تیرا منہ دھلوا دوں نا، میرا پاؤں بھی تیرے منہ سے زیادہ خوبصورت لگے۔ اتنا میک اپ کر رکھا ہے جیسے پوری دکان اٹھا کر چہرے پر لگا لی ہو۔ اوپر کھڑا ارحام ہنسی روکنے کے لیے لب دبا گیا۔ ہالے رکی نہیں۔ بدتمیز، بے حیا، بے شرم، دوسروں کے گھر آ کر اس کے شوہر پر حق جتا رہی ہو، ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ سونیا اب واقعی گھبرا گئی۔ اس نے اوپر کی طرف دیکھ کر زور سے آواز لگائی، ارحام نیچے آؤ، تمہاری یہ گاؤں والی بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ ہالے فوراً اس کے سامنے آ گئی۔ اس کو کیوں بلا رہی ہو؟ وہ ایک قدم اور آگے بڑھی، تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سونیا کو دروازے کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ سونیا لڑکھڑاتی ہوئی باہر نکلی۔ جلدی میں اس کا ایک جوتا اندر ہی رہ گیا۔ دروازہ بند ہونے سے پہلے ہالے نے جوتا اٹھایا، اور سنڈریلا؟ سونیا نے پلٹ کر دیکھا، اپنا جوتا بھی لے جا۔ اس نے جوتا اس کی طرف اچھال دیا۔ سونیا نے جوتا پکڑا، غصے سے پیر پٹکا، پھر وہاں سے چلی گئی۔ ہالے نے دروازہ زور سے بند کیا، گہرا سانس لیا، پھر مڑ کر اندر جانے لگی۔ اوپر بالکنی میں کھڑا ارحام اب ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، آج تو ریئل لائف میں ایسا ڈرامہ دیکھنے کو ملا جیسا فلموں پہ بھی نہیں ملتا۔ وہ ہنستے ہوئے خود سے بولا، مزہ آ گیا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر ہالے پر ٹھہری۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا، یہ معصوم سی لڑکی غصے میں اتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہے، یہ تو آج پتہ چلا۔ ہالے نے ایک گہرا سانس لیا، پھر سیدھی کچن کی طرف چلی گئی۔ ارحام کی ماں چائے بنا رہی تھی۔ انہوں نے ہالے کو دیکھا تو فوراً مسکرا دی، کیا وہ بیٹا؟ باہر کافی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہالے نے سارا واقعہ شروع سے آخر تک سنا دیا۔ سونیا کا آنا، اپنے آپ کو ارحام کی گرل فرینڈ کہنا، ڈیٹ پر لے جانے کی بات کرنا، پھر اپنی ڈانٹ، آخر میں دھکے دے کر باہر نکالنا۔ ارحام کی ماں چند لمحے خاموش رہی، پھر اچانک زور سے ہنس پڑی، یا اللہ! وہ ہنستے ہنستے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میری سیدھی سادی ہالے نے یہ سب کیا۔
حالے شرمندگی سے مسکرا دی۔ مجھے بھی نہیں معلوم امی جی، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہی ہمت چاہیے تھی۔ پھر ان کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ ایک بات بتاؤ جی، وہ واقعی ارحام کی گرل فرینڈ تھی؟ حالے نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ تو یہی کہہ رہی تھی۔ ارحام کی ماں نے لمبی سانس لی۔ ہاں بیٹا، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ حالے کا دل ایک بار پھر بجھ گیا۔ انہوں نے فوراً اس کا ہاتھ دبا دیا۔ ارحام کی زندگی میں ایسی ایک نہیں کئی لڑکیاں آئیں، دوستی رہی، تعلق رہا، پھر سب ختم ہو گیا۔ حالے خاموش رہی، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ ان کی آواز مضبوط ہو گئی۔ بیوی تو بیوی ہوتی ہے۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، یہ سب لڑکیاں بیوی کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ حالے نے پہلی بار اطمینان کا سانس لیا۔ آج تم نے جو کیا نا، اس سے مجھے ایک بات پوری طرح سمجھ آ گئی۔ کون سی بات امی جی؟ تمہارے اندر کوئی نہ کوئی خاص بات ضرور ہے۔ انہوں نے فخر سے اس کی طرف دیکھا، ورنہ ارحام جیسا ضدی لڑکا پہلی بار کسی منظر کو کھڑے ہو کر اتنے مزے سے نہ دیکھتا۔ حالے حیران ہوئی۔ وہ اوپر بالکنی میں کھڑا تھا۔ حالے کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے سب کچھ دیکھا۔ حالے نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ یا اللہ! ارحام کی ماں پھر ہنسنے لگی۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا وہ کتنی دیر تک ہنستا رہا۔ حالے شرمندگی سے مسکرا دی۔ انہوں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ گرل فرینڈ تو تم نے اس کی چھڑا دی۔ پھر ہنستے ہوئے بولی، آئندہ دوسری تیسری کوئی بنائی نا، پھر میں خود اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ دونوں بے اختیار ہنس پڑی۔ چند لمحے بعد ارحام کی ماں سنجیدہ ہو گئی۔ اب ایک اور کام کرنا ہے۔ جی امی جی۔ اب اپنے شوہر کو اپنی طرف مائل کرو۔ حالے نے خاموشی سے ان کی طرف دیکھا۔ جب شوہر اپنی بیوی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر بہت سی برائیاں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔ انسان اپنے عمل کا خیال رکھنے لگتا ہے، اپنے گھر کی قدر کرنے لگتا ہے۔ انہوں نے نرمی سے کہا، تمہارا اخلاق، تمہارا صبر، تمہاری دعا، یہی تمہاری طاقت ہے۔ حالے کی آنکھوں میں ایک نیا عزم اتر آیا۔ میں پوری کوشش کروں گی امی جی۔ ارحام کی ماں نے مسکرا کر اسے گلے لگا لیا۔ مجھے یقین ہے ایک دن تم ضرور کامیاب ہوگی۔ ارحام کی ماں نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی مسکراتے ہوئے کہا، آج میں تم دونوں کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں۔ حالے نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ ارحام بے دلی سے ناشتے میں مصروف رہا۔ میں عمرے پر جا رہی ہوں۔ حالے کے ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ وہیں رک گیا۔ کیا؟ ارحم نے بھی حیرانی سے سر اٹھایا۔ اتنی اچانک؟ انہوں نے سکون سے سر ہلایا۔ ہاں، میں نے کئی سال پہلے اللہ سے ایک دعا مانگی تھی، اگر میری بیٹی کی شادی کسی نیک لڑکی سے ہو گئی تو میں عمرہ ضرور کروں گی۔ اب اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ اب میری باری ہے اپنا وعدہ پورا کرنے کی۔ حالے کی آنکھیں بھر آئیں۔ امی جی، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ وہ فوراً اس کے پاس آئیں، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ چھوڑ کر نہیں جا رہی بیٹا، چند دن کے لیے جا رہی ہوں۔ انہوں نے محبت سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ ویسے بھی تم دونوں کو تھوڑی تنہائی بھی چاہیے۔ حالے شرما کر نظر چکا گئی۔ مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ان کی آواز میں شفقت بھی تھی، مضبوطی بھی۔ تم نے کمزور نہیں ہونا، جو صبر اب تک کیا ہے وہی آگے بھی کرنا ہے۔ حالے نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ جی امی جی۔ انہوں نے پھر ارحام کی طرف دیکھا۔ میری غیر موجودگی میں حالے کا خیال رکھنا۔ ارحام نے بے نیازی سے چائے کا گھونٹ لیا۔ ہاں ہاں، اتنا کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ دوپہر تک ارحام کی ماں روانہ ہو گئی۔ گھر غیر معمولی طور پر خاموش ہو گیا۔ رات کے تقریباً 10 بج رہے تھے۔ ارحام الماری کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ مہنگا پرفیوم لگایا، گھڑی باندھی، گاڑی کی چابی اٹھائی۔ حالے خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ آخر ہمت کر کے بولی، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ ارحم نے آئینے سے ہی اس کی طرف دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس ایسے ہی۔ تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ حالے نے سیدھا جواب دیا، بیوی ہوں آپ کی، اتنا تو پوچھ سکتی ہوں۔ ارحم نے تنزیہ مسکراہٹ دبائی۔ او! حالے نے آہستہ سے کہا، گھر میں اکیلی ہوں، نوکر بھی اپنے کوارٹر میں جا چکے ہیں۔ ارحم نے کوٹ اٹھایا۔ تو آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور کیا؟ وہ بے پرواہی سے بولا، میں تمہارا بیبی سٹر بن کر بیٹھ جاؤں؟ حالے نے ہلکا سا منہ بنایا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، ویسے بھی تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو۔ نہیں، حالے نے سکون سے جواب دیا۔
مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ پھر دھیرے سے بولی، لیکن اگر آپ گھر پر رہتے تو اچھی بات تھی۔ ارحام نے گھڑی دیکھی، ابھی رات کے صرف 10 بجے ہیں، واپس کب آئیں گے؟ ارحام نے اسے غور سے دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا، صاف صاف بتاؤ نا، ڈر لگتا ہے؟ حالے فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ اچھا، میں مولوی کی بیٹی ہوں، ہم بھوتوں پریتوں سے نہیں ڈرتے۔ ارحام نے ہنسی ضبط کی، ٹھیک ہے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا، پھر ڈر کس بات کا؟ دروازہ بند ہوا، گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، چند لمحوں بعد خاموشی چھا گئی۔ حالے نے کمرے کا دروازہ بند کیا، نماز پڑھی، تلاوت کی، پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ ادھر ارحام چند قدم آگے جا کر رک گیا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک شرارتی خیال آیا، بڑا غرور ہے اسے، کہتی ہے میں مولوی کی بیٹی ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، آج دیکھتے ہیں کتنی بہادر ہے۔ وہ گاڑی ایک طرف کھڑی کر کے پچھلے لان کی طرف آ گیا۔ اس کے کمرے کی کھڑکی وہیں کھلتی تھی۔ اس نے زمین سے ایک چھوٹا سا کنکر اٹھایا، کھڑکی پر ہلکے سے مارا، ٹک۔ حالت چونک گئی۔ اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ چند لمحے بعد پردہ آہستہ سے ہلا، حالے کی پیشانی پر بل آ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے قریب پہنچی۔ باہر اندھیرا تھا، کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ واپس پلٹی۔ ادھر ارحام ہنسی دباتے ہوئے ایک درخت کے پیچھے چھپا کھڑا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے پھر ہلکی سی آواز پیدا کی۔ اس بار حالے کو یقین ہو گیا، باہر کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ ارحام دبے قدموں سے اسٹور روم میں گیا۔ وہاں ایک پرانا ڈراؤنا ماسک پڑا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا، چہرے پر پہن لیا، پھر خاموشی سے دوبارہ لان میں آ گیا۔ ادھر حالے نے سوچا، شاید میرا وہم ہے۔ اس نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کر دی، صرف بیڈ سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی رہ گئی۔ پھر دل ہی دل میں سوچا، آج صوفے پر نہیں، بیڈ پر ہی سو جاتی ہوں۔ جیسے ہی وہ مڑی، اس کی سانس ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ اس کے بالکل قریب ایک خوفناک چہرہ کھڑا تھا، سیاہ آنکھیں، ڈراؤنا ماسک، خاموش وجود۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حالے نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا بھاری گلدان اٹھایا، پوری طاقت سے سامنے والے کے سر پر دے مارا۔ آہ! زورے کی چیخ پورے کمرے میں گونج گئی۔ ماسک پہنے شخص دونوں ہاتھ سر رکھ کر وہیں پر زمین پر بیٹھ گیا۔ حالے نے فوراً لیمپ روشن کیا۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ؟ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ماسک اتارا۔ سامنے ارحام تھا، اس کے ماتھے پر سرخ زخم بن چکا تھا، ہلکا ہلکا خون بھی بہنے لگا تھا۔ حالے کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یا اللہ! وہ گھبرا کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ ارحام ابھی بھی ماتھا پکڑے بیٹھا تھا۔ حالے نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ وہ فوراً سے اٹھی، الماری کی طرف دوڑی، میڈیسن باکس نکالا، پھر تیزی سے واپس ارحام کے پاس آ گئی۔ حالے تیزی سے میڈیسن باکس لے کر واپس آئی۔ ارحام اب بھی فرش پر ہی بیٹھا، ماتھا پکڑے ہوئے تھا۔ حالے اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی، روئی پر دوا لگائی، پھر آہستہ سے اس کے ماتھے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ ارحام نے فوراً اس کی کلائی پکڑ کر ہاتھ ایک طرف کر دیا۔ رہنے دو۔ حالے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کیا ہو گیا؟ ارحام نے مصنوعی غصے سے کہا، پہلے مجھ پر حملہ کیا، اب پٹیاں بھی تم ہی کرو گی۔ حالے بے اختیار بول اٹھی، آپ کی حرکتیں ایسی تھیں، میں کیا کرتی؟ اچھا؟ وہ ہلکا سا مسکرایا، یعنی قصور بھی میرا ہی ہے؟ جی، حالے نے جواب دیا۔ اگر کوئی آدھی رات کو بھوت بن کر سامنے آ جائے تو یہی ہوگا نا؟ ارحم ہنسنے لگا، واہ، سچ کہہ رہی ہو۔ حالے نے دوبارہ روئی اٹھائی، اب ضد نہ کرے، خون نکل رہا ہے۔ وہ دوبارہ اس کے قریب ہوئی۔ اس بار اس کا توازن بگڑ گیا، فرش پر پڑے قالین کا کنارہ اس کے پاؤں میں آ گیا۔ وہ سیدھی آگے کی طرف گرنے لگی۔ ارے! ارحم نے فوراً اس کی کمر کی گرد بازو لپیٹ لیا، ایک ہی لمحے میں اسے گرنے سے بچا لیا۔ حالے کی سانسیں رک گئیں۔ یہ پہلی بار تھا جب ارحام کا ہاتھ اس کی کمر تک پہنچا تھا۔ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ حالے نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ ارحام نہ جانے کیوں اسے چھوڑ نہ سکا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہلکے سے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حالے کی آنکھوں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ؟ ارحام نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، یہیں بیٹھ کر پٹی کر دو۔ حالے کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ میں نیچے بیٹھ جاتی ہوں۔ ضرورت نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم ابھی نیچے گر رہی تھی، پھر تمہاری بھی پٹی کروانی پڑتی۔
حالے کی گال سرخ ہو گئے. اس نے نظریں اٹھانے کی بھی ہمت نہ کی. ارحام نے شرارتی انداز میں کہا, کیا ہوا؟ حالے خاموش رہی. ابھی تو بڑے دعوے کر رہی تھی. وہ ذرا سا جھکا. بھوتوں سے نہیں ڈرتی؟ حالے نے آہستہ سے کہا. جی. پھر مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ حالے نے فوراً نفی میں سر ہلایا. میں ڈر نہیں رہی. پھر؟ بس. وہ مزید کچھ کہہ نہ سکی. ارحام کے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. چلو اب اتنی بہادر ہو تو میرے ماتھے کی پٹی بھی کر دو. حالے نے ہمت جمع کی. روئی سے زخم صاف کیا. پھر نہایتی احتیاط سے دوا لگائی. ہر بار اس کی انگلیاں ارحام کی پیشانی کو چھوتیں تو وہ خود بھی عجیب سی جھجک محسوس کرتی. ارحام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس کے چہرے پر پہلی بار ضد یا غصہ نہیں تھا, صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی. چند لمحوں بعد حالے نے پٹی باندھ کر آہستہ سے کہا, ہو گئی. ارحام نے آئینے کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا, شکریہ. یہ شاید شادی کے بعد پہلا موقع تھا جب اس نے حالے سے نرمی سے بات کی تھی. صبح کی نرم دھوپ پردوں کی دروازوں سے ہوتی ہوئی کمرے میں پھیل رہی تھی. ارحم کی آنکھ آہستہ آہستہ کھلی. وہ چند لمحے چھت کو دیکھتا رہا. پھر اسے رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا. بھوت والا ماسک, گلدان, ماتھے کی پٹی. اس کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی. وہ اٹھ کر بیٹھا. تبھی اس کی نظر بیگ کے دوسرے کنارے پر گئی. حالے گہری نیند میں سو رہی تھی. شاید رات بھر کی گھبراہٹ کے بعد وہیں سو گئی تھی. ارحام چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس نے اسے جگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. پھر نہ جانے کیوں ہاتھ وہیں رک گیا. سونے دو, وہ آہستہ سے خود ہی بڑبڑایا. اس کی نظریں حالے کے چہرے پر ٹھہر گئیں. بکھرے ہوئے بال آدھا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھے. ارحام نے بے اختیار ہاتھ بڑھایا. بہت نرمی سے اس کے چہرے پر آئے بال کان کے پیچھے کر دیے. تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ دھیرے سے بولا. زبردستی اس شادی میں آ گئی تو کیا ہوا؟ اتنی پیاری کیوں ہوں؟ اسی لمحے حالے کی پلکیں ہلی. اس نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دی. سامنے ارحام کو اتنا قریب دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی. ارحام نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا. حالے نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا. گھبرا کیوں گئے؟ ارحام نے نظریں چرائیں. میں کیوں گھبراؤں گا؟ کوئی بات نہیں. حالے نے آہستہ سے کہا. اپنی بیوی کو ہی تو ہاتھ لگایا تھا. ارحام کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا. میں نے تمہیں اپنی بیوی مانا کب ہے؟ حالے چند لمحے خاموش رہی. پھر نہایتی سکون سے بولی. تو ابھی مان لیجیے. ارحام نے اس کی طرف دیکھا. حالے کی آواز میں نہ ضد تھی نہ شکوہ, صرف سادگی تھی. یا میرے اندر کوئی کمی ہے؟ یہ سوال سن کر ارحام خاموش ہو گیا. اس نے پہلی بار غور سے حالے کو دیکھا. کمی؟ وہ ڈھونڈنا بھی چاہتا تو شاید نہ ڈھونڈ پاتا. اس کے اخلاق, اس کی حیا, اس کا صبر, اس کی خوبصورتی, کسی چیز میں کوئی کمی اسے نظر نہ آئی. مگر اس کی انا اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہی تھی. وہ فوراً بیڈ سے اٹھا. مجھے دیر ہو رہی ہے. جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑا, حالے نے آہستہ سے اس کا بازو تھام لیا. ارحام رک گیا. کیا ہوا؟ حالے نے اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی. اگر میں واقعی اتنی بری ہوں, وہ دھیرے سے بولی, تو مجھے چھوڑ دیجیے. یہی وہ جملہ تھا جسے سننے کے لیے ارحام ایک ہفتے سے کوشش کر رہا تھا. وہ تو یہی چاہتا تھا کہ حالے خود علیحدگی کی بات کرے, سب کچھ آسان ہو جائے. مگر آج اس کے دل نے پہلی بار اس کی زبان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. وہ چاہ کر بھی یہ نہ کہہ سکا, ٹھیک ہے. یہ لفظ جیسے اس کے گلے میں اٹک گئے. اس نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑایا. حالے کی طرف ایک لمحہ دیکھا, پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا. حالے خاموش بیٹھی رہ گئی. اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں. اس کے دل میں تو نکاح کے دن ہی ارحام کے لیے جگہ بن چکی تھی. اس نے جس لمحے قبول ہے کہا تھا, اسی لمحے اسے اپنا شوہر مان لیا تھا. اسی رشتے کو اپنی قسمت سمجھ لیا تھا. اسی امید کے ساتھ کہ اس گھر میں قدم رکھا تھا کہ ایک دن شاید یہ اجنبی اس کا اپنا بن جائے. ادھر ارحام تیز قدموں سے لان میں آ گیا.
وہ بے چینی سے ٹہلنے لگا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر خود سے بولا، آخر مجھے ہو کیا رہا ہے؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں تو چاہتا تھا یہ خود مجھ سے الگ ہونے کی بات کرے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا، مگر جب اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، اس نے اپنا سینہ تھاما۔ میرا دل کیوں نہیں مانا؟ وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ پہلی بار اسے اپنے دل کی حقیقت سمجھ آنے لگی تھی۔ لگتا ہے وہ خود ہی مسکرا دیا، مجھے اس لڑکی سے محبت ہونے لگی ہے۔ یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا، مگر ایک بات اب اسے پہلے سے زیادہ واضح محسوس ہونے لگی تھی۔ حالہ صرف اس کے نام کی شریک حیات نہیں تھی، وہ واقعی اس کی بیوی تھی، اور نہ جانے کیوں پہلی بار اسے یہ خیال برا نہیں لگا۔ چند دن خاموشی میں گزر گئے۔ اب آرام پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ گھر آتے ہی سب سے پہلے اس کی نظریں حالے کو ڈھونڈتی، کبھی وہ کچن میں ملتی، کبھی لان میں پھولوں کو پانی دیتی، کبھی جانماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی ہوتی۔ ارحام ہر بار چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ حالے بھی اس کی بدلتی ہوئی نظریں محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اب پہلے کی طرح تلخ لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ ایک شام حالے چائے بنا کر لان میں آئی۔ ارحام جھولے پر بیٹھا غروب ہوتے سورج کو دیکھ رہا تھا۔ حالے نے کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ چائے؟ ارحام نے کپ لے لیا۔ شکریہ۔ حالے ہلکا سا مسکرائی۔ اب تو آپ شکریہ بھی کہنے لگے ہیں۔ ارحام بھی مسکرا دیا۔ شاید کچھ چیزیں بدل رہی ہیں۔ حالے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ لان میں کھلے پھولوں کی خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ارحام نے آہستہ سے کہا، حالے جی، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حالے نے اس کی طرف دیکھا۔ ارحام نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ حالے خاموش رہی۔ ہر روز تمہیں رلایا، تمہاری بے عزتی کی، تمہیں تکلیف دی۔ اس نے نظریں جھکا لی، صرف اپنی ضد کی وجہ سے۔ حالے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم پھر بھی میرے لیے اتنی ہی خلوص سے کھڑی رہو گی۔ ارحام نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے معاف کر دو۔ حالے کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے آپ سے کبھی ناراض رہنا سیکھا ہی نہیں۔ ارحام نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ حالے نے دھیرے سے جواب دیا، کیونکہ جس دن ہمارا نکاح ہوا تھا، اسی دن میں نے آپ کو دل سے اپنا شوہر مان لیا تھا۔ یہ سنتے ہی ارحام کا دل جیسے بھر آیا۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ سکا، پھر اس نے آہستہ سے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ حالے نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ حالے جی، لگتا ہے میں ہار گیا ہوں۔ وہ ہلکا سا ہنسا، اپنی ضد سے بھی، اپنی انا سے بھی۔ اس نے محبت بھری نگاہ سے اسے دیکھا، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ حالے کی پلکوں پر آنسو جھلملانے لگے۔ وہ مسکرا بھی رہی تھی، رو بھی رہی تھی۔ سچ؟ ارحام نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلی بار زندگی میں کسی کے کھو جانے کا خوف محسوس ہوا، تب سمجھ آیا کہ تم میرے لیے کیا بن چکی ہو۔ حالے کی آواز لرز گئی، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں، شروع سے۔ ارحام نے مسکرا کر پوچھا، شروع سے؟ حالے نے ہلکے سے جواب دیا، شاید نکاح والے دن سے۔ ارحام نے آہستہ سے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ اب کبھی تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ حالے نے مسکرا کر کہا، میں بھی کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اسی وقت حالے کو کھانے کا خیال آیا۔ آئیے کھانا کھا لیتے ہیں، آج ایک شرط پر۔ ارحام نے شرارت سے کہا، کیا؟ آج ہم ایک ساتھ کھانا کھائیں گے۔ حالے مسکرا دی، ٹھیک ہے۔ چند منٹ بعد دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حالے نے اس کی پلیٹ میں سالن ڈالا۔ ارحام نے پہلی بار بغیر کسی اعتراض کے کھانا کھایا۔ ایک نوالا لیتے ہی اس نے مسکرا کر کہا، ویسے ایک بات بتاؤ۔ جی، جس دن میں نے کہا تھا کہ کھانا بہت فضول بنا ہے، حالے نے اسے دیکھا، اس دن میں جھوٹ بول رہا تھا۔ حالے ہنس پڑی، مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا۔ کیسے؟ امی جی نے بتا دیا تھا کہ آپ دوسرا نوالا لینے والے تھے۔ ارحام نے ماتھے پر ہاتھ مار لیا، امی بھی نا؟ دونوں بے اختیار ہنسنے لگے۔ کافی دیر تک کھانے کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں۔ پہلی بار اس گھر کی خاموش دیواروں نے جھگڑے نہیں سنے، بلکہ دو دلوں کے درمیان جنم لینے والی محبت کی نرم سی خوشبو محسوس کی۔
شام ڈھلنے لگی تھی، آسمان پر نارنجی رنگ بکھر رہا تھا۔ حالے الماری کے سامنے کھڑی دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ پیچھے سے ارحام آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ آئینے میں دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی۔ ارحام مسکرا دیا۔ آج کہیں چلیں؟ حالے نے حیرت سے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کہاں؟ جہاں صرف تم چاہو۔ حالے کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے تو کہیں بھی اچھا لگے گا، پھر آج صرف میری بیوی کی مرضی چلے گی۔ حالے نے شرارت سے کہا، واقعی؟ بالکل واقعی۔ چند ہی دیر بعد دونوں گاڑی میں بیٹھے شہر کی خوبصورت سڑکوں پر رواں تھے۔ حالے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، ہلکی ہلکی ہوا اس کے چہرے سے کھیل رہی تھی۔ ارحام کی نظریں بار بار اس کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ آخر حالے نے محسوس کر لیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ ارحام ہنس دیا۔ سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ جس لڑکی سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چند لمحے رکا۔ آج اسی کے بغیر ایک لمحہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ حالے کے گال سرخ ہو گئے۔ آپ پہلے بھی ایسی باتیں کرتے تھے؟ فرق صرف اتنا ہے، ارحام نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے تمہیں رلانے کے لیے، اب ہنسانے کے لیے۔ حالے بے اختیار ہنس پڑی۔ گاڑی ایک خوبصورت جھیل کے کنارے جا کر رک گئی۔ ٹھنڈی ہوا پانی کی سطح کو چھو رہی تھی۔ چاروں طرف رنگ برنگی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ دونوں آہستہ آہستہ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ارحام نے آہستہ سے حالے کا ہاتھ تھام لیا۔ حالے نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ارحام نے شرارت سے کہا، اب ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا؟ حالے نے مسکراتے ہوئے نظر جھکا لی۔ میں نے کب منع کیا؟ پھر یہ شرمانا کیسا؟ شرم تو آئے گی نا؟ کیوں؟ کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ یہ سنتے ہی ارحام کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ آ گئی جو شاید پہلے کبھی نہ آئی تھی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ حالے بھی رک گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ اگر میں شروع سے اچھا شوہر ہوتا، وہ آہستہ سے بولا، تو کیا تم پھر بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی؟ حالے نے بنا سوچے جواب دیا، اس سے بھی زیادہ۔ ارحام نے ہلکا سا قہقہ لگایا، مطلب میں نے اپنا ہی نقصان کیا، بہت بڑا۔ حالے نے شرارت سے کہا، آپ نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو ایک ہفتہ رلایا بھی تھا۔ ارحام نے دونوں کان پکڑ لیے۔ معاف کر دو۔ حالے ہنسنے لگی۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، دیکھنے دو۔ ارحام نے ہنستے ہوئے کہا، سب کو پتہ چل جانا چاہیے کہ میں اپنی بیوی سے معافی مانگ رہا ہوں۔ حالے نے جلدی سے اس کے ہاتھ نیچے کر دیے۔ بس، معاف کیا۔ ارحام نے اطمینان کا سانس لیا۔ چلتے چلتے وہ ایک چھوٹے سے اسٹال پر پہنچے۔ ارحام نے 2 آئس کریم لی، ایک حالے کی طرف بڑھا دی۔ حالے نے ایک لقمہ لیا۔ بہت اچھی ہے۔ ارحام نے جان بوجھ کر اپنی آئس کریم اس کی طرف بڑھا دی۔ یہ بھی چکھو۔ حالے نے مسکرا کر ایک لقمہ لے لیا۔ اس کا ذائقہ بھی اچھا ہے۔ اب میری باری۔ ارحام نے حالے والی آئس کریم سے بھی ایک لقمہ لے لیا۔ حالے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ میری تھی، اب ہماری ہے۔ دونوں پھر ہنس پڑے۔ کافی دیر تک وہ جھیل کے کنارے بیٹھے پانی کو دیکھتے رہے۔ ہوا پہلے سے زیادہ ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ حالے نے بے اختیار اپنے دونوں بازو سمیٹ لیے۔ ارحام نے فوراً اپنا کوٹ اتارا، اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ آپ کو سردی لگے گی، مجھے نہیں لگتی۔ جھوٹ بول رہے ہیں؟ بیوی کے سامنے تھوڑا بہت جھوٹ چل جاتا ہے۔ حالے نے ہنستے ہوئے کوٹ اچھی طرح اوڑھ لیا۔ کچھ دیر بعد دونوں ایک خوبصورت ریسٹورانٹ پہنچ گئے۔ کھڑکی کے ساتھ والی میز پر بیٹھ گئے۔ حالے مینیو دیکھنے لگی۔ ارحام خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ حالے نے پوچھا۔ کھانا آرڈر کرو۔ میں تو کر رہی ہوں۔ میں کھانے کی نہیں۔ حالے نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ ارحام آہستہ سے بولا، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ حالے نے فوراً نظر جھکا لی۔ اتنا بھی کوئی دیکھتا ہے جب بیوی اتنی خوبصورت ہو؟ پھر تو دیکھنا بنتا ہے۔ حالے کے گال دوبارہ سرخ ہو گئے۔ کھانا آیا۔ ارحام نے پہلی روٹی توڑ کر سالن لگایا، پھر نوالا بنا کر حالے کی طرف بڑھا دیا۔ حالے نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ پہلے آپ کھائیں۔ نہیں۔ ارحام نے مسکرا کر کہا، پہلا نوالا میری بیوی کھائے گی۔ حالے نے شرماتے ہوئے نوالا کھا لیا، پھر اس نے بھی ایک نوالا بنا کر ارحام کی طرف بڑھا دیا۔ ارحام نے بغیر کسی جھجک کے وہ نوالا کھا لیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ جھیل کے کنارے آ گئے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ آسمان پر بے شمار ستارے چمک رہے تھے۔ ارحام نے آہستہ سے حالے کو اپنے قریب کیا۔ حالے نے سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔
اس خاموشی میں بھی عجیب سا سکون تھا۔ ارحام نے دھیرے سے کہا، پتہ ہے میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ کون سا تھا؟ حالے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سا؟ جس شادی سے میں بھاگ رہا تھا۔ وہ محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آج وہی شادی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی ہے۔ حالے نے آہستہ سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ اس رات دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے قسمت نے انہیں آزمائشوں کے بعد آخر کار وہ سکون عطا کر دیا جس کی دعا دونوں کے دل بہت پہلے سے مانگ رہے تھے۔ صبح کی نرم دھوپ پورے لان میں پھیلی ہوئی تھی۔ بارش کے بعد کی ہری گھاس تازگی سے چمک رہی تھی۔ حالی ہاتھ میں پانی کا پائپ لیے پھولوں کو پانی دے رہی تھی۔ ارحام کافی کا مگ ہاتھ میں لیے برآمدے میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموشی سے مسکراتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ حالے نے اسے دیکھ کر مسکرا کر کہا، جاگ گئے آپ؟ ہاں، ناشتہ تیار ہے، پہلے ایک ضروری کام ہے۔ حالے نے حیرت سے پوچھا، کون سا؟ ارحام نے اچانک پائپ اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ یہ اس نے پانی کا رخ حالے کی طرف کر دیا۔ باریک پھوار سیدھی حالے پر پڑی۔ ارحام! حالے ہنستی ہوئی ایک قدم پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بدلہ لے رہا ہوں۔ کس بات کا؟ تم نے میرے سر پر گلدان مارا تھا۔ حالے زور سے ہنس پڑی۔ وہ تو آپ نے بھوت بن کر ڈرایا تھا، آج تو میں پانی سے ڈراتا ہوں۔ حالے نے جلدی سے پائپ دوبارہ اپنی طرف کھینچا۔ اب پانی کا رخ ارحام کی طرف ہو گیا۔ چند لمحوں میں دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے پر پانی کی پھوار ڈال رہے تھے۔ لان میں ان کی ہنسی گونجنے لگی۔ حالے بھاگتی، ارحام اس کے پیچھے جاتا۔ کبھی حالے پانی کا رخ بدل دیتی، کبھی ارحام پائپ اوپر کر دیتا۔ آخر حالے نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ بس! ارحام ہنستے ہوئے بولا، اتنی جلدی ہار مان لی؟ میں نہیں ہاری۔ پھر؟ بس کپڑے پورے بھیگ گئے ہیں۔ ارحام نے شرارت سے کہا، میرے بھی تو بھیگے ہیں۔ حالے نے ہنس کر پائپ بند کر دیا۔ دونوں کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ حالے نے دوپٹے سے اپنے چہرے پر آئے پانی کے قطرے صاف کیے۔ ارحام چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ حالے نے پوچھا۔ پہلے سوچتا تھا میرے گھر میں صرف شور ہے، وہ آہستہ سے بولا، اب لگتا ہے یہاں زندگی بھی ہے۔ حالے مسکرا دی، الحمدللہ۔ اسی لمحے باہر گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ دونوں نے ایک ساتھ مڑ کر دیکھا۔ سامنے ارحام کی ماں کھڑی تھی۔ وہ چند لمحے وہیں ساکت رہ گئی۔ ان کے سامنے وہی ارحام کھڑا تھا جو کبھی حالے کی طرح دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ آج وہ اسی کے ساتھ بچوں کی طرح ہنس رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ امی جی! حالے خوشی سے ان کی طرف دوڑی، ان کی گلے لگ گئی۔ ارحام بھی تیزی سے آگے آیا۔ امی! انہوں نے پہلے حالے کو دیکھا، پھر ارحام کو، پھر بے اختیار دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ کا شکر ہے۔ ارحام نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی آواز پہلے سے مختلف تھی۔ اس میں غرور نہیں تھا، صرف ندامت تھی۔ امی! انہوں نے محبت سے اسے دیکھا۔ جی بیٹا، مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا۔ اس کی نظریں جھک گئیں۔ آپ کی بات کبھی نہیں مانی، آپ سے بدتمیزی کی، آپ کو رلایا، مجھے معاف کر دیجیے۔ ارحام کی ماں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرا بیٹا! ارحام نے پہلی بار بچپن کی طرح اپنی ماں کو مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ میں واقعی بہت غلط تھا امی۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اگر انسان اپنی غلطی مان لے، پھر اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ارحام نے دھیرے سے کہا، میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ وہی تھا جس سے میں بھاگ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر حالے کی طرف دیکھا۔ اگر حالے نہ ہوتی، شاید میں کبھی نہ بدلتا۔ ارحام کی ماں حالے کے قریب آئیں، اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بیٹا! حالے نے ادب سے نظر جھکا لی۔ تم نے تو واقعی جادو کر دیا۔ حالے فوراً مسکرا کر بولی، نہیں امی جی، میں نے کوئی جادو نہیں کیا۔ انہوں نے محبت سے کہا، تم نے یہ ثابت کر دیا کہ نیکی، صبر، اچھا اخلاق انسان کے دل بدل سکتے ہیں۔ تم واقعی یہ بات ثابت کر چکی ہو کہ ایک نیک عورت اپنے شوہر کی اصلاح میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے۔ ارحام فوراً درمیان میں بول پڑا، امی جی، میں کیا گدھا تھا جو اس نے مجھے سیدھا کیا؟ چند لمحے خاموشی رہی۔
پھر ارحام کی ماں ہنس پڑی۔ گدھے، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، تم تو گدھوں سے بھی برے تھے۔ حالے اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ ارحام نے حیرانی سے کہا، امی سچ کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے شرارت سے جواب دیا، گدھا کم از کم ضد تو نہیں کرتا۔ اب تینوں زور سے ہنسنے لگے۔ لون خوشیوں سے بھر گیا۔ ارحام نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا ہوا آپ عمرے پر چلی گئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، کیوں؟ اگر آپ یہیں ہوتی تو شاید ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کو اتنا سمجھ ہی نہ پاتے۔ حالے نے آہستہ سے ارحام کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی محبت تھی جس کی وہ شروع سے ہی خواہش رکھتی تھی۔ ارحام نے سب کے سامنے پہلی بار بے جھجک حالے کا ہاتھ تھام لیا۔ امی، وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ نے میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت چنی تھی۔ پھر اس نے محبت بھری نظر سے حالے کو دیکھا۔ مجھے اپنی بیوی پر فخر ہے۔ ارحام کی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کے لبوں پر شکر ادا کرنے والی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، جس محبت کے لیے میں نے ہاتھ اٹھائے تھے اسے ہمیشہ سلامت رکھنا، ان دونوں کے درمیان ہمیشہ رحمت، محبت، اعتماد قائم رکھنا۔ تینوں ایک ساتھ لان میں بیٹھ گئے۔ کبھی ہنسی گونجتی، کبھی پرانی باتیں یاد آتی، کبھی ارحام اپنی شرارتوں پر خود ہی شرمندہ ہو جاتا، کبھی حالے مسکرا کر اسے چھیڑ دیتی۔ گھر کی دیواریں جو کچھ عرصہ پہلے تلخیوں کی گواہ تھی، آج وہی دیواریں ایک مکمل خاندان کی خوشیوں کی خاموش گواہ بن چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو حالے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے پہلو بدلا تو دیکھا ارحام اپنے ننھے سے بیٹے کو سینے سے لگائے گہری نیند سو رہا تھا۔ بچے کا ایک ننھا سا ہاتھ ارحام کی گردن پر رکھا ہوا تھا۔ دونوں کو اس طرح سکون سے سوتا دیکھ کر حالے کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کمبل ان دونوں پر اچھی طرح پھیلا دیا، پھر جھک کر اپنے بیٹے کے ماتھے کو چوما۔ ارحام کی آنکھ بھی کھل گئی۔ وہ مسکرا کر بولا، پہلے اپنے بیٹے کو پیار کیا، پھر مجھے تو بھول ہی گئی۔ حالے ہنس پڑی، اب آپ بھی بچوں جیسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ اب میں باپ بن گیا ہوں۔ اس کا بچوں جیسی باتوں سے کیا تعلق؟ بہت گہرا تعلق ہے۔ دونوں ہنسنے لگے۔ اسی دوران ننھے سے بچے نے آنکھیں کھول دی۔ وہ دونوں کو دیکھ کر معصوم سی ہنسی ہنس دیا۔ ارحام نے فوراً اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ دیکھو ہمارا شہزادہ جاگ گیا۔ حالے محبت سے انہیں دیکھتی رہی۔ کبھی اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہی ارحام تھا جو کبھی اسے جان چھڑانا چاہتا تھا۔ آج وہی شخص اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہتا تھا۔ ارحام نے بچے کو حالے کی طرف بڑھایا، ذرا اپنے بیٹے کو سنبھالو، میں تیار ہو کر آتا ہوں۔ حالے نے شرارت سے کہا، یہ صرف میرا بیٹا ہے؟ ارحام نے فوراً جواب دیا، نہیں، یہ بالکل اپنے باپ پر گیا ہے۔ حالے ہنسنے لگی، اللہ نہ کرے، کیوں؟ ایک حرامی کافی تھا دنیا کے لیے۔ ارحام نے مصنوعی ناراضگی سے اسے دیکھا، اب میری برائیاں ہو رہی ہیں؟ سچ بات برائی نہیں ہوتی۔ ارحام قریب آیا۔ اس نے آہستہ سے حالے کے ماتھے پر بوسہ دیا، اگر تم میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں کبھی اچھا انسان نہ بن پاتا۔ حالے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ سب اللہ کا کرم ہے۔ اللہ نے مجھے تم جیسی بیوی دی، مجھے تم جیسا شوہر دیا۔ ارحام مسکرا دیا، ویسے ایک بات بتاؤ۔ جی، اب مجھے اپنی امی کی بات سمجھ آتی ہے۔ کون سی؟ وہ کہتی تھی نا، نیک بیوی انسان کی دنیا بھی بدل دیتی ہے۔ حالے نے شرما کر نظر جھکا لی، آپ پھر میری تعریفیں شروع ہو گئے؟ کیونکہ تم تعریف کے قابل ہو۔ ننھا سا بچہ ہنسنے لگا۔ دونوں کی نظریں فوراً اس کی طرف چلی گئیں۔ ارحام نے اس کی ننھی سی انگلی اپنی انگلی میں پکڑا دی۔ میں وعدہ کرتا ہوں، وہ محبت سے بولا، میں اپنے بیٹے کا ایسا باپ بنوں گا جس پر اسے ہمیشہ فخر ہو۔ پھر اس نے حالے کی طرف دیکھا، میں تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ حالے نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا، ہم دونوں بھی ہمیشہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد تینوں گھر کے لان میں آ گئے۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، پھول خوشبو بکھیر رہے تھے۔ ارحام گھاس پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کر اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ بچہ بار بار گرتا، پھر اٹھ جاتا۔ ارحام ہر بار اسے تھام لیتا۔ حالے یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہی تو وہ خوشی تھی جس کی اس نے ہر نماز میں دعا مانگی تھی۔ ارحام نے اچانک حالے کی طرف دیکھا، ادھر آؤ۔ کیوں؟
बस आओ। हाली उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। अरहाम ने एक हाथ से अपने बेटे को थामा, दूसरे हाथ से हाले का हाथ पकड़ लिया। अब लगता है मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई। हाले की आंखों में मोहब्बत झलकने लगी। मेरी भी। एक बात पूछूं? जी। अगर वक्त दोबारा पीछे चला जाए तो क्या फिर भी मुझसे शादी करोगी? हाले मुस्कुरा दी। हर बार इतनी आसानी से, क्योंकि मुझे यकीन है हर आजमाइश के बाद यही खुशी मिलनी थी। अरहाम ने आहिस्ता से कहा, मैं भी हर बार सिर्फ तुम्हें ही चुनूंगा। हाले ने हैरत से उसे देखा। सच? पहले शायद किस्मत ने हमें मिलाया था, अब मैं अपनी मर्जी से हर बार तुम्हें ही चुनूंगा। हाले की पलकों पर खुशी के आंसू आ गए। अरहाम ने मोहब्बत से उन आंसुओं को अपनी उंगलियों से साफ किया। अब ये आंसू सिर्फ खुशी के होने चाहिए। हाले ने सर हिला दिया। इंशाअल्लाह। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगा। अरहाम ने अपने बेटे को कंधे पर बिठा लिया। बच्चा खुशी से तालियां बजाने लगा। हाले इन दोनों के साथ साथ चलती रही। उसने दिल ही दिल में अपने मरहूम बाप को याद किया। काश वो आज ये दिन देख सकते। अरहाम ने उसकी खामोशी महसूस कर ली। उसने चलते चलते उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। हाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इस एक लम्स में मोहब्बत भी थी, एतमाद भी था, हम सफरी का वादा भी था। घर के दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अरहाम रुक गया। उसने अपने बेटे को गोद में लिया, फिर हाले की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा सबसे खूबसूरत घर है, क्योंकि इसमें मेरी पूरी दुनिया रहती है। हाले ने मोहब्बत भरी निगाहों से अपने शौहर और अपने बेटे को देखा। उसे महसूस हुआ जैसे हर आजमाइश का सिला उसे मिल चुका हो। दुआओं से शुरू होने वाला ये रिश्ता अब मोहब्बत, एतमाद, एहतराम और सुकून की सबसे खूबसूरत मिसाल बन चुका था। तीनों एक साथ घर के अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट थी, दिलों में शुक्र था, आंखों में आने वाली खूबसूरत कल के ख्वाब थे। इसी मोहब्बत, इसी एतमाद और इसी खुशी के साथ उनकी नई जिंदगी हमेशा के लिए एक खूबसूरत अंजाम तक पहुंच गई। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की कहानी? आप भी हमें बताइएगा कि क्या कभी आपका दिल गमगीन था और आपने भी ऐसी तरह से खुश होने का एक्टिंग की हो, दूसरों के सामने आपने दिखाया हो कि आप बेहद खुश हैं, लेकिन आपका दिल रो रहा हो। अगर ऐसा हुआ है और कहानी से आपने अपने आप को रिलेट किया है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और ताकि हम आपके कमेंट्स जान सकें और ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर सकें। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हमारी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आई है, इसलिए आपने इसको आखिर तक देखा है। तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।